السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، میرا نام ہے محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ سیلف۔ آج ہم آپ کی خدمت میں اردو صرفیات یا جس کو ہم انگلش میں مورفولوجی کہتے ہیں اس سے متعلق کچھ معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ ویڈیو ان تمام طلبہ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہونے والا ہے جو یو جی سی نیٹ جے آر ایف کی تیاری کر رہے ہوں یا سی ٹیٹ بی ایڈ ڈی ایل ایڈ وغیرہ اردو لینگویج سے کر رہے ہوں، ان کے لیے یہ مفید ثابت ہوگا، اس لیے کہ اس میں ایک پیپر لسانیات کا بھی ہوتا ہے اور یہ لسانیات ہی کی ایک شاخ ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو اگر یہ ویڈیو آپ سے متعلق ہے تو آپ اسے ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کے سبجیکٹ سے متعلق نہیں ہے تو اسے آگے شیئر کریں تاکہ جن سے یہ متعلق ہو ان تک یہ پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اردو صرفیات یا مورفیمیات سے متعلق ممکنہ اہم سوالات و جوابات، اس کو ہم اردو میں مورفیم بولتے ہیں، اسی کی جمع مورفیمیات۔ صرفیات جس کو انگلش میں مورفولوجی کہتے ہیں۔ سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سوال نمبر 1، مورفیمیات کسے کہتے ہیں اور اس میں کس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ جواب، مورفیمیات یعنی صرفیات میں الفاظ کی ساخت، اس کے اصول و قواعد اور اس کے استعمال سے بحث ہوتی ہے، اور زبان کی سب سے چھوٹی بامعنی اکائیوں جیسے الفاظ کی تذکیر و تانیث کہ کون سا الفاظ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تعداد یعنی واحد جمع، لفظ واحد ہے یا جمع ہے، زمانہ یعنی اگر فعل ہے تو وہ زمانہ ماضی میں ہے، حال میں ہے، مستقبل میں ہے، ازداد یعنی اپوزٹ ورڈز جو ہوتے ہیں، تو لفظ کے اپوزٹ ورڈز جو ہوتے ہیں یہ، تو ان تمام چیزوں کا مطالعہ جو ہے مورفیمیات کے اندر یعنی صرفیات کے اندر کیا جاتا ہے۔ مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ کی ساخت اور اس کے اصول و قواعد سے یا اس کے اصول و قواعد کا مطالعہ صرفیات کے اندر کیا جاتا ہے کہ الفاظ کیسے بن رہے ہیں، الفاظ کی ساخت کیا ہے، واحد ہے تو جمع کیسے بنے گا، جمع ہے تو اس کی واحد کیا تھی، ایک لفظ ہے تو اس کا ضد کیا ہے، فعل ہے تو وہ ماضی میں ہے یا مضارع ہے یا حال ہے، تو ان تمام چیزوں کا مطالعہ یعنی الفاظ کی ساخت اور اس کے اصول و قواعد کا مطالعہ جو ہے مورفیمیات کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے سوال نمبر 2، مورفیم کسے کہتے ہیں تعریفی اعتبار سے؟ جواب، مورفیمیات کو اردو میں صرفیات کہتے ہیں لفظ کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی جو معنی سے متعلق ہو وہ مورفیم کہلاتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لفظ کی سب سے چھوٹی بامعنی اکائی کو مورفیم کہتے ہیں۔ لفظ کی سب سے چھوٹی بامعنی اکائی کو مورفیم کہتے ہیں، دوسرے الفاظ میں ہم اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نذیر احمد ملک نے مورفیم کی یہ تعریف کی ہے، مورفیم زبان کی صرفی و نحوی یعنی قواعدی سطح پر تجزیے کی سب سے چھوٹی معنوی اکائی ہوتی ہے، یعنی زبان کی سب سے چھوٹی اکائی جو ہوتی ہے وہ مورفیم کہلاتی ہے قواعدی سطح پر۔ جیسے مثال کے طور پہ کتاب، قلم، دو مختلف مورفیم ہیں، اور اس کی جمع ہے کتابیں، قلمیں۔ کتابیں یعنی کتاب پلس یا نون غنہ، قلمیں یعنی قلم پلس یا نون غنہ، یعنی یا نون غنہ لگانے سے جمع کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یا نون غنہ معنیاتی سطح پر ایک الگ اکائی ہے، کیونکہ اس کے جوڑ دینے سے اس لفظ کے اندر معنوی تبدیلی ہو جا رہی ہے۔ کتاب کے مطلب ایک کتاب اور کتابیں بہت ساری کتاب، تو یا اور نون غنہ کے جوڑنے سے معنیاتی سطح پہ تبدیلی آ جا رہی ہے، تو یا نون غنہ معنیاتی سطح پر ایک الگ اکائی ہے
اگرچہ صرفی و نحوی سطح پر یعنی قواعدی سطح پر اس کی کوئی آزادانہ حیثیت نہیں ہے، یعنی وہ اپنے آپ میں آزادانہ طور پہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے جملوں میں، لہذا یا نون غنہ پابند مورفیم ہیں اور قلم آزاد مورفیم ہے۔ اس طرح کتابیں اور قلمیں یہ دو مورفیم پہ مشتمل ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے کتابیں، قلمیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے الفاظ دو مورفیم پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان میں ایک مورفیم جو ہے پابند مورفیم ہوتا ہے اور ایک آزاد مورفیم ہوتا ہے۔ آگے سوال، آزاد مورفیم کسے کہتے ہیں؟ جواب، آزاد مورفیم وہ بامعنی اکائی ہے جو آزادانہ طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ آزادانہ طور پہ استعمال ہونے کا مطلب یعنی بغیر کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملے ہوئے بھی اس کی معنوی حیثیت ہو، جیسے اردو میں کتاب، قلم آزاد مورفیم ہے۔ یہ میں نے کتاب اور قلم دو مثال لیے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے الفاظ ہیں جو بھی ہے جن کے واحد جمع بن سکتے ہیں، ہے نا، تو وہ تمام مثالیں آ جائیں گی اس کے اندر، یہ میں نے مثال کے طور پہ لیے ہیں۔ تو کتاب اور قلم یہ آزاد مورفیم ہے، اس لیے کہ ہم اس کے اندر تبدیلی کر کے سابق لاحق یا نون غنہ و نون غنہ لگا کے اس کی جمع بنا سکتے ہیں، اور یہ لفظ اپنے آپ میں الگ سے استعمال ہو سکتا ہے۔ سوال، پابند مورفیم کسے کہتے ہیں؟ جواب، پابند مورفیم وہ بامعنی لسانی اکائی ہے۔ بامعنی وہ بھی ہوں گے اس لیے کہ معنوی اعتبار سے تبدیلی ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو پابند مورفیم وہ بامعنی لسانی اکائی ہے جو معنیات کی سطح پر تو ایک الگ اکائی ہو، معنوی طور پہ اس کی ایک الگ حیثیت ہوتی ہے، لیکن صرفی و نحوی سطح پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یعنی وہ آزادانہ طور پہ استعمال نہیں ہو سکتی جملے کے اندر، ٹھیک ہے، جیسے یا نون غنہ و نون غنہ جمع بنانے کے لیے وغیرہ۔ ایسے طریقے سے لڑکا سے لڑکے جو یا جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، لڑکیاں یا الف نون غنہ، تو جمع بنانے کے جو بھی قاعدے ہیں جن کو ہم لاسٹ میں جوڑ کے جمع بناتے ہیں، تو وہ تمام اس کے اندر آ جائیں گے، وہ کیا ہے؟ پابند مورفیم ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب سے کتابیں، کتابوں، اس میں یا نون غنہ و نون غنہ یہ سب کیا ہیں؟ پابند مورفیم ہے۔ تو یہاں تک یہ بات سمجھ میں آئی کہ مورفیم کسے کہتے ہیں، پھر مورفیم کی دو قسمیں ہیں، آزاد مورفیم اور پابند مورفیم۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال، ایک لفظ کتنے مورفیموں پر مشتمل ہو سکتا ہے؟ جواب، ایک یا ایک سے زیادہ کئی مورفیموں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ ایک لفظ جو ہے وہ ایک مورفیم والا بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ مورفیم پہ بھی مشتمل ہو سکتا ہے، جیسے کتاب ایک لفظ ہے اور یہ ایک مورفیم پہ مشتمل ہے، لیکن کامیابی بھی ایک لفظ ہے، کامیابی بھی ایک لفظ ہے، لیکن یہ تین مورفیموں کام پلس یاب پلس یائی نسبتی یا تو کام یا بی، کام پلس یا پر مشتمل ہے، جس میں کام آزاد مورفیم ہے اور یاب اور یا جو ہے یہ پابند مورفیم ہے۔ تو اس طریقے سے جو ایک لفظ ہے کامیابی، یہ تین مورفیم پر مشتمل ہے۔ تو ایک لفظ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مورفیم پر مشتمل ہو، ایک سے زیادہ مورفیم پہ بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ آگے، صرف یا صرفیات میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے یا کس چیز کو موضوع بنایا جاتا ہے؟ کس چیز سے بحث کی جاتی ہے یا کس چیز کو موضوع بنایا جاتا ہے صرفیات کے اندر؟ جواب، کلمہ سے بحث کی جاتی ہے صرفیات کے اندر، کلمہ سے بحث کی جاتی ہے، یا کلمہ کے معنی کیا ہے؟ بامعنی اکائی، ایک ایسا اکائی جس کا ایک اپنا معنی ہو۔ تو کلمہ سے بحث کی جاتی ہے یا کلمہ کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ اب کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ تو صرفیات کے اندر اسم سے بھی بحث ہوگی،
فعل سے بھی اور حرف سے بھی. ان تمام چیزوں کو اس کی ساخت سے متعلق بحث کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا، معنوی اعتبار سے اسم کو پھر کئی قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. تو اسم کی وہ ساری قسمیں جو ہیں، یا اسی طریقے سے فعل کی جو تقسیم ہوگی، تو فعل کی وہ ساری قسمیں جو ہیں آ جائیں گی، چونکہ وہ بمعنی اکائی ہیں اور ان سے بحث کی جاتی ہے. تو صرفیات کے اندر ان تمام سے بحث ہوگی. ٹھیک ہے. اب اسم کی جو تقسیم کی گئی ہے، ہم نے مختصراً سارے اسما کو یہاں پہ اسم کی مختصراً قسموں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے اسم ذات، آپ کو اس کے اندر آ جائے گا اسم عالم جو کسی کا نام ہوتا ہے، خطاب، لقب، تخلص، کنیت، عرف وغیرہ، یہ تمام جو اسما کے اندر آ جائیں گے. اسی طریقے سے اسم نکرہ یا اسم عام، اسم معرفہ، تو اسم ذات کو اسم معرفہ بھی کہیں گے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم مصغر، اسم مکبر، اسم ظرف، اسم جمع، اسم صفت. پھر صفت کی قسمیں آ جائیں گی، صفت ذاتی، صفت عددی، صفت مقداری، صفت نسبتی وغیرہ. پھر اسم ضمیر، اس کی قسم ہو جائے گی ضمیر شخصی، ضمیر متکلم، ضمیر مخاطب، ضمیر غائب، ضمیر اشارہ وغیرہ. فعل کی اقسام جو ہوتی ہے وہ لازم ہے، متعدی ہے، فعل ناقص ہے یا تام ہے. پھر متعلق فعل جس کو ہم تمیز بھی کہتے ہیں، تو تمیز یا متعلق فعل، یہ تمام چیزیں فعل کی اقسام میں آ جائیں گی. اب حرف ہے تو حرف کی مزید قسمیں ہیں. حرف جار ہے، حرف اضافت ہے، حرف تشبیہ ہے، حرف تاکید ہے، حرف عطف ہے، حرف تردید ہے، حرف استثناء وغیرہ. یہ تمام چیزیں ہم نے جو ہے مختصر اسم فعل حرف کی جو اقسام ہو سکتی ہیں ممکن ہم نے ان کو یہاں پہ جمع کر دیا ہے. آگے اگلا سوال دیکھیں، تصریفی مورفیم کسے کہتے ہیں؟ مورفیم کی تصریف کرنا، تصریفی مورفیم کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ مورفیم یعنی بامعنی اکائی، تصریف مورفیم بولتے ہیں بامعنی اکائی کو، سب سے چھوٹی بامعنی اکائی کو. تو وہ مورفیم یعنی بامعنی اکائی جو تصریفی عمل رکھتے ہوں اسے تصریفی مورفیم کہتے ہیں. تصریفی عمل رکھتے ہوں تو اس تصریفی عمل کا کیا مطلب ہے؟ اس تصریفی عمل کا کیا مطلب ہے؟ تو تصریفی عمل کا مطلب یہ ہے کہ اس بامعنی اکائی کی حیت میں تبدیلی ہوتی ہے تو ایک بامعنی اکائی، اس میں سابقے، لاحقے، اختتامی کچھ جوڑ کر کے، یا واحد، جمع، تو اس کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو جو بامعنی اکائی ایسا ہو جس کی معنوی یا اس کی اکائی کی جو حیثیت ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تصریفی عمل اس کے اندر ہو رہا ہے. جیسے تعداد، واحد، جمع، اس کے اعتبار سے تصریف ہو سکتی ہے. ایک لفظ واحد ہے، کچھ جوڑ کر کے اس کا جمع بنا لیا گیا. حالت یعنی ایک لفظ ہے، وہ اگر فاعل بن رہا ہو جملے میں تو کسی اور طریقے سے استعمال ہوگا، مفعول بن رہا ہو تو اس کی حیثیت اور ہوگی. تو فاعلی حالت، مفعولی حالت، غیر فاعلی حالت، یا اسی طریقے سے زمانہ وغیرہ کے لحاظ سے، ہے نا، فعل ہے تو زمانہ کے لحاظ سے اس کی حیثیت چینج ہو جاتی ہے، ماضی میں کچھ اور طریقے سے، اور جو ہے حال میں کسی اور طریقے سے استعمال ہوگا زمانہ کے اعتبار سے. مثلا کتاب سے اس کی جو شکلیں تبدیل ہو رہی ہیں، کتابی، کتابیں، کتابوں وغیرہ. تو یہ کتاب سے تصریفی عمل ہو رہا ہے، تو کتاب ایک ایسا مورفیم ہے جس کے اندر تصریفی عمل ہو رہا ہے، تو یہ تصریفی مورفیم کہلائے گا. اسی طریقے سے جانا فعل ہے، اسی سے جو ہے لفظ بنا گیا، گئی، گئے، گئے ہیں. تو یہ جو ہے جانا ایک فعل ہے، اس کے اندر تصریفی عمل ہو رہا ہے، تو یہ تصریفی مورفیم کہلائیں گے. امید ہے کہ یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں، اگلا سوال ہے، ساق کسے کہتے ہیں؟ ساق کو ہم انگلش میں بیس کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ اصل لفظ جس میں اختتامیے یا سابقے یا لاحقے جوڑ کر ایک مستقل نیا لفظ بنا لیا جاتا ہے یا بن جاتا ہے. جیسے چڑیا سے چڑیاں جمع ہو گیا، تو جو چڑیاں بنا ہے اس کا بیس ورڈ کیا ہے؟ وہی اس کا ساق ہے، اسی کو ساق کہتے ہیں، اسی کو انگلش میں بیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے چڑیا سے چڑیاں، اس میں چڑیا ساق یا اصل لفظ اور بیس ہے چڑیاؤں
اسی سے بنا ہے. چڑیاں بولیں یا چڑیاؤں جو جمع بنائیں گے. تو ساق اسے کہتے ہیں وہ اصل لفظ جس میں اختتام یا سابقہ یا لاحقہ جوڑ کے ایک مستقل لفظ بنا لیے جاتے ہیں. سوال اختتامیہ کسے کہتے ہیں؟ اب جو تصریفی عمل ہوتا ہے تو تصریفی عمل کے دوران اصل لفظ کے اخیر میں جو بامعنی اکائی جوڑا جائے اسے اختتامیہ کہتے ہیں. جیسے واؤن غنہ یا نون غنہ، ہم نے مثال لی تھی کتاب سے کتابوں، تو کتابوں کے اندر جو واؤن غنہ وہ اختتامیہ ہے، کتابیں یا نون غنہ جو ہے وہ اختتامیہ ہے. تو تصریفی عمل کے دوران لفظ کے اخیر میں جو بمعنی اکائی جوڑا جاتا ہے اسے اختتامیہ کہتے ہیں. آگے داخلی تبدیلی کسے کہتے ہیں؟ انٹرنل چینج. جواب تصریفی عمل جو ہوتا ہے ایک لفظ کے اخیر میں اختتامیہ یا سابقے یا لاحقے جوڑ کر کے جو ایک دوسرا لفظ بن جاتا ہے، یہ تبدیلی کبھی کبھی اختتامیہ یا سابقہ یا لاحقے کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ خود اس لفظ کے اندر ہی کچھ ایسی تبدیلی کر لی جاتی ہے جس سے وہ ایک نیا ورڈ، ایک نیا لفظ بن جاتا ہے. تو ایسی تبدیلی کو ہم داخلی تبدیلی کہتے ہیں. کچھ تصریفی عمل میں اصل لفظ میں اختتامیہ نہیں جوڑے جاتے ہیں، بلکہ اس لفظ کے بیچ میں ہی کسی حرف کی تبدیلی سے تصریفی عمل پورا کیا جاتا ہے. اس لفظ کے بیچ میں کوئی ایک حرف تبدیل کر دیے اور ایک نیا لفظ بن گیا. اور یہ عمومی طور پہ عربی قاعدے کے مطابق ہوتا ہے. عموماً یہ عربی قاعدے کے اندر ایسا ہوتا ہے. جیسے استاد ایک لفظ ہے تو استاد سے جمع بنایا تو اساتذہ، اب لاسٹ میں کچھ جوڑا نہیں، بیچ میں ہی کچھ تبدیلی کر دی، اساتذہ. جیسے مذہب ہے تو اسی سے مذاہب، اب اس میں مذہب کے بعد جو ہے الف جوڑ دیا، مذاہب بن گیا. یہ تصریفی عمل تو ہے، لیکن یہ تصریفی عمل جو ہے یہ داخلی تبدیلی کی وجہ سے ہوا. ٹھیک ہے. آگے نامکمل تصریفی اسما کیا ہیں؟ یعنی کچھ اسما تو ایسے ہیں جس میں تصریفی عمل ہوگا، کچھ ایسے ہیں جو تصریفی عمل نہیں ہوتے ہیں. وہ کون کون سے اسما ہو سکتے ہیں؟ ہیں بہت سے اسما ایسے بھی ہیں جو تصریفی عمل نہیں رکھتے. جیسے اسم خاص، کسی انسان کا نام، کسی کا نام راشد ہے تو اس کی تصریف نہیں ہو سکتی کہ اس میں واو نون غنہ کو جوڑ کر کے کچھ اور بنا دیں. اس میں مادہ، چیزوں کا نام، لوہا، سونا، چاندی، بیماریوں کا نام، بخار، ہیضہ، زکام، نزلہ، یہ تمام اسم ہیں، لیکن یہ ایسے اسما ہیں جو تصریفی عمل نہیں رکھتے ہیں. تو یہ نامکمل تصریفی اسما کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ساق کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. اگلا سوال دیکھیں. سوال ساق کتنے طرح کے ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں پہ ہم نے لکھا ساق کس کو کہتے ہیں؟ ساق بیس یا اصل لفظ جس کے ساتھ اختتامیہ، سابقے، لاحقے وغیرہ لگا کر دوسرے اسما یا دوسری بمعنی اکائی بنائے جاتے ہیں، اسے ساق کہتے ہیں. تو ساق کتنے طرح کے ہو سکتے ہیں؟ جواب ساق کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. مثلا اسمی، ضمیری، صفتی، فعلی وغیرہ. مطلب وہ جو بیس لفظ ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے جس سے جوڑ کے ایک نیا لفظ بنایا گیا ہو، ضمیر بھی ہو سکتا ہے، صفت بھی ہو سکتا ہے اور فعل بھی ہو سکتا ہے. مثال دیکھیں. صفتی ساق، صفتی ساق سے بنا ہوا ایک لفظ، جیسے ایک لفظ ہے ٹھنڈک، یہ بنا ہے ٹھنڈا سے بنا ہے، تو ٹھنڈا صفت ہے اور یہ ساق کے طور پہ کام کر رہا ہے. ساق ہے، بیس ہے، کیونکہ ٹھنڈا سے بنا ہے ٹھنڈک. تو یہ جو ٹھنڈا ہے یہ کیا ہے؟ صفتی ساق ہے. فعلی ساق سے بنا ہوا لفظ جیسے بیٹھک ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بیٹھنا سے بنا ہے، بیٹھنا فعل ہے. ضمیری ساق سے جیسے ہم بولتے ہیں ایک لفظ آپس میں، تو آپس جو ہے یہ آپ سے بنا ہے، یا آپا، اس نے آپا کھو دیا، آپا یہ آپ سے بنا ہوا ہے. تو یہ آپس یا آپا جو لفظ ہے اس کا ساق کیا ہے؟ ضمیری ساق ہے، یہ آپ سے بنا ہے. اسی طریقے سے اسمی ساق، شکاری ایک لفظ ہے، یہ بنا ہے شکار سے، شکار اسم ہے نا. تو شکاری کا جو بیس ہے یا جو ساق ہے وہ کیا ہے؟ اسمی ساق ہے، چونکہ یہ ایک اسم سے بنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے کے سے جو ساق ہے وہ اسمی، ضمیری، صفتی اور فعلی ہو سکتے ہیں. سوال مجھے لگ رہا ہے کچھ یہ ویڈیو کچھ لمبا ہو جا رہا ہے، خیر کوشش کرتے ہیں اس کو جلدی سے ختم کریں. ساق کتنے طرح کا ہو سکتا ہے یا ساق کی کتنے قسمیں ہیں؟ واحد. جواب دو طرح کا ہو سکتا ہے. ساق دو طرح کا ہو سکتا ہے، مفرد بھی اور
مرکب بھی. مثال کے طور پہ کتاب مفرد ساق کی مثال ہے، جبکہ گل رخ بولتے ہیں یا گل سرخ بولتے ہیں. تو گل سرخ، گل سرخ، گل پلس یا نسبتی یا سوری اضافی ہے نا پلس سرخ، تو گل سرخ. تڑا تڑ، تڑ پلس الف پلس تڑ، تڑا تڑ. تو یہ جو لفظ ہے گل سرخ، تڑا تڑ وغیرہ، تو یہ جو ہے یہ مرکب ساق ہے. تو گل سرخ، تڑا تڑ وغیرہ مرکب ساق ہیں. مرکب ساق میں ہی دو ساقوں کے بیچ میں ربطی عناصر کا استعمال ہوتا ہے. یہ دھیان رکھنے کی، اس میں جو ربطی عناصر کیا ہے، ابھی کہا جائے کہ گل سرخ کے اندر ربطی عناصر کیا ہے، یا تڑا تڑ یہ جو ہے مرکب ساق ہے، اس میں ربطی عناصر کیا ہے، یہ الف. تو دو ساقوں کے بیچ میں ہی ربطی عناصر کا استعمال ہوتا ہے. حالانکہ فقرہ بھی مرکب ہوتا ہے، لیکن فقرہ کے بیچ میں کوئی ربطی عناصر نہیں آتا ہے. تو فقرہ اور مرکب ساق کے درمیان جو فرق ہے وہ ربطی عناصر کا فرق ہے، کہ جو مرکب ساق ہوتا ہے اس میں ربطی عناصر آتے ہیں، جبکہ فقرہ بھی کیا ہوتا ہے، کچھ الفاظ کا مجموعہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں ربطی عناصر نہیں ہوتا. سوال، ساخت کے اعتبار سے مرکب ساق کی کتنی قسمیں ہیں؟ ساخت کے اعتبار سے مرکب ساق کی دو قسمیں ہیں. مرکب مکمل تکرار والی ساق، جس میں ساق مکرر ہو، بار بار آئے، اسی چیز کو مکمل تکرار کیا جائے. جیسے بات بات، اچھا اچھا ہم استعمال کرتے ہیں، بات بات میں اس نے یہ کہہ دیا، تو اچھا اچھا مکرر ہم اس وقت کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ مکرر مکمل تکرار والی ساق ہے، اس لفظ کو مکرر استعمال کیا گیا. دوسری قسم نیم تکرار والی ساق، جس میں تکرار کے وقت دوسرے حصے کا ابتدائی مصوتہ یا مصمتہ جو بھی ابتدا میں ہو بدل کر نئی شکل اختیار کر لیتا ہے. تکرار تو کر رہے ہیں اس لفظ کا، اس لفظ کو مکرر تو لا رہے ہیں، لیکن جو دوسری مرتبہ جب اس کو لا رہے ہیں تو اب اس دوسری مرتبہ لانے میں جو اس کا پہلا حرف یا ابتدائی حصہ جو وہ چینج ہو جاتا ہے. جیسے ہم بولتے ہیں پانی وانی، روٹی ووٹی، تو یہ دراصل پانی پانی تو پے ہے واؤ سے چینج ہو گیا، وہ ہو گیا پانی وانی. روٹی روٹی جو را تھا وہ چینج ہو گیا واؤ سے، تو یہ ہو گیا روٹی ووٹی. تو یہ جو مثال ہے کس کی، نیم تکرار والی ساق. تو جو مکرر ساق ہوتے ہیں مرکب ساق، تو مرکب ساق بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. مرکب ہوں گے تو اس میں جو ساق کو مکرر لایا جائے گا تو مکمل تکرار والی ساق، اور نیم تکرار والی ساق. ٹھیک ہے دوستو، تو یہ کچھ معلومات اور کچھ اہم سوالات تھے صرفیات یا مورفولوجی سے متعلق. امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو. دوستوں اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوست احباب سے تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. ٹھیک ہے دوستوں، جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، پھر جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.